طور پر اس منچ کا اور قص کویتا کی پوری ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں آمنترت کیا۔ میں عاصم بدر یونیورسٹی آف حیدرآباد کے شعبہ اردو کا شدھارتی ہوں۔ انہوں نے درست کہا کہ جون ایلیا کو سمجھنے کے لیے فی الحال ان کی جو نثری چیزیں ہیں، خاص طور پر فرنود اور اس طرح کی کافی چیزیں، ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری جو نسل ہے وہ بنیادی طور پر ان کو مشاعروں کے وجہ سے جانتی ہے اور سمجھتی ہے، لیکن ان کی جو اصل سوچ ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی ایک نظم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے ان کی جو پولیٹیکل سمجھ تھی، ان کا جھکاؤ کس طرف تھا، شاید کہ اس سے وہ کھل کر سامنے آئے۔ یہ چیزیں آپ کو کافی مشکل ہے کہ یہ چیزیں جو ہے عام طور پر گوگل اور اس جگہ ملے۔ اس نظم کا عنوان ہے یکم مئی، عالمی یوم مزدور دیوس کے طور پر ہم مناتے ہیں اسے۔ جون ایلیا۔ سفید پرچم، سفید پرچم، یہ ان کا پرچم تھا جو شکاگو کے چوک میں جمع ہو رہے تھے۔ سفید پرچم، سفید پرچم، یہ ان کا پرچم تھا جو شکاگو کے چوک میں جمع ہو رہے تھے، جو نرم لہجوں میں اپنی محرومیوں کی شدت سمو رہے تھے۔ کافی طویل نظم ہے یہ، اور پلیز تھوڑا سا اسے ضرور سنیں۔ یہ ان کا پرچم تھا جو شکاگو کے چوک میں جمع ہو رہے تھے، جو نرم لہجوں میں اپنی محرومیوں کی شدت سمو رہے تھے، کہ ہم بھی حقدار زندگی ہیں مگر دل افکار زندگی ہیں، ہمارے دل میں بھی کچھ امنگیں ہیں، ہم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں۔ سفید پرچم، سفید پرچم، ہمارے دل میں بھی کچھ امنگیں ہیں، ہم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں، خوشی ہی آنکھیں نہیں سجاتی ہیں، ہم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں۔ یکم مئی کی سحر نے جب اپنا نفس مذموم رقم کیا تھا، بلا نصیبوں کو زندگی کی امنگ نے ہم قدم کیا تھا، اور ایک جریدہ نگار صبح شعور محنت نے آج کے دن بنام محنت کشاں یہ پیغام حق سپرد قلم کیا تھا۔ سفید پرچم، سفید پرچم، یہ ان کا پرچم تھا جو شکاگو کی چوک میں جمع ہو رہے تھے۔ علم نصیب و بہادری سے، ستم نصیب و بہادری سے، صفوں کو اپنی درست کر لو کہ جنگ آغاز ہو چکی ہے۔ علم نصیب و بہادری سے، ستم نصیب و بہادری سے، صفوں کو اپنی درست کر لو کہ جنگ آغاز ہو چکی ہے۔ تمہارے کتنے ہی باہنر ہاتھ ہیں جو بے روزگار ہیں آج، تمہارے کتنے نڈھال ڈھانچے گھروں میں بے انتظار ہیں آج، نظام دولت کے پنجہائے درشت خونی شروع ہی سے، فریب قانون و امن کی آڑ میں چھپے ہیں، چھپے رہے ہیں۔ گروہ محنت کشاں ہو تیری زباں پہ اب بس ایک نعرہ، مفاہمت ختم ہو چکی ہے، مفاہمت ختم ہو چکی ہے، ستم گروں سے ستم کشوں کی معاملت ختم ہو چکی ہے، یکم مئی کا حساب عظمت تو آنے والے ہی کر سکیں گے۔ سفید پرچم، سفید پرچم، یہ ان کا پرچم تھا جو شکاگو کی چوک میں جمع ہو رہے تھے۔ ہجوم گنجان ہو گیا تھا، عمل کا اعلان ہو گیا تھا، تمام محرومیاں ہم آواز ہو گئی تھیں کہ ہم یہاں ہیں، ہمارے سینوں میں ہے خراشیں، ہمارے جسموں پہ دھجیاں ہیں، ہمیں مشینوں کا رزق ٹھہرا کے رزق چھینا گیا ہمارا، ہمیں مشینوں کا رزق ٹھہرا کے رزق چھینا گیا ہمارا، ہماری بخشش پہ پلنے والوں ہمارا حصہ تباہیاں ہیں، ہماری بخشش پہ پلنے والوں ہمارا حصہ تباہیاں ہیں، مگر یہ ایک خواب تھا، وہ ایک خواب جس کی تعبیر خون چکا ہے۔ شکاگو کے جس چوک پر کے پس منظر میں یہ پوری نظم لکھی گئی ہے، اس میں 1886 میں جس طریقے سے پولیس نے وہاں گولی باری کی تھی اور جتنے لوگ مر گئے تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ یکم مئی خون شدہ امنگوں کی حق طلب برہمی کا دن ہے، یکم مئی زندگی کی زخموں کی سرخرو شاعری کا دن ہے، یکم مئی اپنے خون ناحق کی سرخ پیغمبری کا دن ہے، یکم مئی زندگی کا اعلان رنگ ہے، زندگی کا دن ہے، یہ زندگی خون کا سفر ہے اور ابتلا اس کی رہ گزر ہے، جو خون اس سیل خون کی موجوں کو تند کر دے وہ نامور ہے، یہ خون ہے خون سر زندہ، یہ خون زندہ ہے خون زندہ، وہ خون پرچم فراز ہوگا جو خون زندہ کا ہم سفر ہے۔ سفید پرچم، سفید پرچم، یہ آخری ہے کہ پھر اپنی ہی گردشوں میں تعبیر کوش خواب امم یہ خون ہے، یہ خون اٹھاتا ہے غاصبوں کے خلاف طوفاں بغاوتوں کے، ہوں عام جب زندگی کی خوشیاں تو آب تاب امم یہ خون ہے،
جو ظلم سے دو بدو ہیں ان کی صفوں کو قوت پلاؤ آؤ، جو ظلم سے دو بدو ہیں ان کی صفوں کو قوت پلاؤ آؤ، اسی طرح خون زندہ ہر زماں جہاں اقتدار ہوگا، نفاق اور افتراق ہی میں پناہ لیتے رہے ہیں ظالم، جو ظالموں کو پناہ دے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ شکریہ۔